السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قرآن کریم کے 23ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 23ویں پارے کا آغاز سورہ یاسین کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے۔ پچھلی آیات میں انبیاء علیہ السلام کی تائید کرنے والے ایک مرد مومن کا ذکر تھا۔ اس بارے میں اس مومن کی تبلیغ کا ذکر ہے اس پارے میں اس مومن کی تبلیغ کا ذکر ہے کہ اس نے بستی کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں کہ اسے نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف مجھ کو پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اگر میں کوئی اور معبود پکڑ لوں تو مجھے اس معبود کا کیا فائدہ؟ اللہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو دوسرے معبود میرا کچھ بھی بھلا نہیں کر سکتے۔ بستی والوں نے اس کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اور جنت کے رحمتیں بستی والوں سے روٹ گئیں۔ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور جنت عطا فرمایا۔ جب اس نے جنت کی نعمتیں اور آسائشیں دیکھی تو کہنے لگا، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا تو وہ بھی ہدایت پالے۔ یہ آدمی دنیا میں بھی قوم کا خیر خواہ تھا اور جنت میں بھی اسے اپنی قوم کی فکر تھی۔ اس کے بعد روز حشر کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو حکم ہوگا کہ نیکوکاروں سے الگ ہو جائیں۔ اللہ پوچھے گا کہ اے آدم کے اولاد، کیا تجھ سے میں نے عہد نہیں لیا تھا؟ کیا تجھ سے عہد نہیں لیا گیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، بلکہ میری بندگی کرنا کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب تمہیں اس جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج کے دن تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ تم دنیا سے کما کر کے لائے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جیسے انہوں نے ہماری آیتوں سے آنکھیں بند کر لی تھیں، اگر ہم چاہیں تو دنیا ہی میں بطور سزا کے ان کی ظاہری بینائی چھین کر انہیں اندھا کر دیں کہ ادھر ادھر جانے کا راستہ بھی نہ سوجے۔ اور جس طرح یہ لوگ شیطانی راستوں سے ہٹ کر اللہ کی راہ پر چلنا نہیں چاہتے، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی صورتیں بگاڑ کر کے بالکل اپاہج بنا دیں کہ پھر یہ کسی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ پر ہم نے ایسا نہ چاہا اور ان جوارح اور قوا سے ان کو محروم نہ کیا، یہ ہماری طرف سے مہلت اور ڈھیل تھی۔ آج وہی آنکھیں اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے ہم کو کن نالائق کاموں میں لگایا تھا۔ سورہ یاسین کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعتراضات کا ذکر کیا ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ کون بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ ہماری ہڈیاں چور چور ہو چکی ہوں گی؟ فرمایا وہی ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تھا، اور اس کو ہر قسم کی تخلیق کی پوری خبر ہے۔ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ وہ جس کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے جس کے آغاز میں ستاروں کی تخلیق کے مقاصد واضح کیے گئے۔ ان ستاروں کے ذریعے آسمانی دنیا کو زینت عطا کی گئی اور ان میں سے بعض کو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان کی خبریں چوری کرنے والے شیاطین کو مارنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ صورت موت کے بعد اٹھنے اور حساب و کتاب سے بحث کرتی ہے۔ مشرکین کا اس بارے میں موقف عجیب تھا۔ وہ اس عقیدے کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ کیا ہم تب بھی اٹھائے جائیں گے جب ہم ہڈیوں کا چورا ہو جائیں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کچھ مشکل نہیں۔ جب تیسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے اور اس وقت نادم ہوں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہاں اپنی بربادی کا باعث ایک دوسرے کو قرار دیں گے اور باہم دست و گریباں ہوں گے۔ اس کے بعد جنتیوں کے ایک مکالمے کا ذکر ہے کہ جب ان نعمتوں سے خوشحال ہوں گے تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ایک کہے گا میرا ایک ہم نشین تھا جو کہا کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات پر تمہارا عقیدہ ہے کہ ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد بھی ہمیں اٹھایا جائے گا۔ یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ پھر وہ اپنے ہم نشین جنتیوں سے کہے گا کہ میں تمہیں اس کا انجام دکھاؤں؟ پھر وہ جھانک کر دیکھے گا تو اس منکر آخرت دوست کو دوزخ میں جلتا ہوا پائے گا اور کہے گا اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو تم مجھے بھی گمراہ کر دیتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بیٹے سے ذکر کر کے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا کہ آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو پکارا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔
مقصد بیٹے کا ذبح کرانا نہیں بلکہ کھلی آزمائش تھی۔ ذبح عظیم میں اس کے بدلے یہ دمبا ذبح کیجیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کی قربانی قبول فرما کر کے جہاں اخروی جزا کو ان کا مقدر بنا دیا، وہیں رہتی دنیا تک کے لیے آپ کی قربانی کو ایک مثال بنا دیا۔ اسی صورت میں حضرت یونس کا ذکر ہے کہ وہ رسولوں میں سے تھے اور خدا نے ان کو 1,00,000 افراد کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کثرت سے اللہ کی تسبیح کی، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مصیبت سے نجات دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ نے بالبک شہر کی طرف مبعوث کیا۔ وہ بال نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت الیاس نے ان کو منع کیا اور توحید کی دعوت دی۔ الیاس علیہ السلام پر سلامتی ہو، چند مخلصین کے علاوہ سب نے ان کی بات کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس بات کی تردید کی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جبکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ ارشاد ہوا کہ اللہ کی ذات پاک ہے ان عیب سے جو مشرکین اس سے جوڑتے ہیں۔ اللہ کا سلام اور رسولوں پر اور سب تعریف اللہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اعتراض کا ذکر کیا کہ انہوں نے الہ واحد کی عبادت کا درس دیا اور باقی تمام معبودوں کی نفی کرتے ہیں۔ کفار کو اس بات پر اعتراض تھا کہ ایک اللہ کیسے تمام کام کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اعتراض انہوں نے کیسے گڑھ لیا؟ کیا ان پر وحی آئی ہے یا انہوں نے آسمان کی جانب سیڑھی لگائی ہے؟ کفار کی اس جاہلانہ سوچ کا جواب دینے کے بعد سابقہ امم کے مشرکین و متکبرین کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر جناب داؤد علیہ السلام کی حکمت اور قوت بیان کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے فرزند جناب سلیمان کی دعا کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے بخشش کی اور ایسی حکومت کی دعا مانگی جو ان کے بعد کسی دوسرے کو نصیب میں نہ ہو۔ یہ دعا قبول فرمائی گئی اور آپ کو ایسی سلطنت عطا ہوئی جس میں جانوروں اور جنات اور ہواؤں کو آپ کے تابع فرما دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت زیادہ انعامات کیے، لیکن آپ اس تمام انعام کرام کے باوجود رب کی بندگی میں مشغول رہے اور اپنی توانائیوں کو اللہ کی توحید کی نشر و اشاعت کے لیے لگاتے رہے۔ اور جب بھی کبھی آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ کہیں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو رہا ہو تو آپ اس مقام تک رسائی حاصل کرتے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے۔ سبا کی ملکہ بلقیس سے آپ کے تنازع کا اصل سبب یہی تھا کہ سبا کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر صورت کی پرستش کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں حاضر کر کے توحید کی دعوت دی، جس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اس صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور شفا کا بھی ذکر ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام طویل عرصہ بیمار رہے اور اس بیماری نے ان کو بے بس کر دیا۔ آپ نے دعا مانگی کہ اے پروردگار، شیطان مجھے تکلیف دے رہا ہے، آپ مجھ پر رحم فرمائے، بے شک آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دیا۔ اس کے بعد چند انبیاء کرام حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اجمالی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے کو ذکر فرمایا اور یاد دہانی کرائی کہ ابلیس تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقیقت بتلائی گئی ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا، کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بغاوت کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور قرآن مجید تو اہل علم کے لیے نصیحت ہے جس کا حال تم کو ایک وقت کے بعد معلوم ہو بھی جائے گا۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جس پر بس آپ مخلص ہو کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ ارشاد ہوا کہ بہت سے لوگ اللہ کے علاوہ مددگار تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں گے۔ یعنی یہ سمجھایا گیا کہ اللہ سے قریب کرنے کے لیے کسی انسان کی پوجا کی حد تک پیروی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اختلاف کا فیصلہ وہ خود کرے گا اور بے شک وہ جھوٹ بولنے والے گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 3 اندھیروں میں سے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ حقیقی گھاٹا ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں گھاٹا دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو آگ کا عذاب سہنا ہوگا، اور ان کے مقابلے میں جنتیوں کو ایسے کمرے ملنے والے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ نیز ارشاد ہوا کہ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ آگے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین بات کو نازل کیا جس کے مضامین میں ہم آہنگی اور تکرار بھی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے رونگٹے اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جس کی راہ کو
خدا گم کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔